حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ نیک عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منفرد اعزاز عطا ہوا، اس کا مظاہرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھنے میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا کہ کفار و مشرکین سے مذاکرات کریں۔ کفار نے پابندی لگا دی تھی کہ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر رسول بن کر مذاکرات کے لیے حرم کعبہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے۔ تاہم کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیونکہ آپ آ گئے ہیں اس لیے حاضری کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اگر چاہو تو ہم تمہیں طواف کی اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کی اس پیشکش کو بڑی شان بے نیازی سے ٹھکرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کرنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا، میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عمل سے دشمنان اسلام کو جتلا دیا کہ ہم کعبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہی کعبہ مانتے ہیں، اور اس کا طواف بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے سے اپنی جذباتی وابستگی اور عقیدت کو اہمیت نہ دی، حالانکہ اس کے دیدار کے لیے وہ مدت سے ترس رہے تھے، اور ہجرت کے 6-7 سال بعد انہیں یہ پہلا موقع مل رہا تھا۔ اگر وہ طواف کر بھی لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسے منع نہیں کیا تھا، لیکن ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جس کے بغیر وہ کسی عمل کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی نسبت ان کے ایمان کی بنیاد تھی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی خود سپردگی اور وارفتگی کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ کتب احادیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ دروازہ گزرگاہ عام ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا چہ مانا دارد، دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرمانے لگے، مجھے اور تو کچھ خبر نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ ایک بار میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، میں تو اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ادا میرے پیش نظر ہے۔ ایک دفعہ وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ جبکہ کسی سے گفتگو اور مکالمہ بھی نہیں، فرمانے لگے، مجھے کسی سے کیا غرض، میں نے تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرنے کے بعد مسکراتے دیکھا تھا، میں تو اپنے محبوب کی اسی ادا کو دہرا رہا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اس تعلق عشقی کا اظہار تمام صحابہ کرام کی زندگیوں میں جھلکتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما، اور اسی عشق میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔